میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، جو بھی میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، روزانہ قرآن پاک کا ایک ٹکڑا آیت کا یا پوری آیت رمضان میں پیش کرنے کا معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پر بطور احسان یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی رحمت آپ پر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم پڑ گئے۔ پہلے میں چند نمونے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی پر احسان جتلاتا ہے تو کس طرح، وہ طرز کیسا ہے۔ مثلا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ میری طلب میں پریشان تھے، ہم نے اپنا آپ پہ ظاہر کر دیا، اپنے راستے پہ بلا لیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا تنگ دست، ہم نے آپ کو خوشحال کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے بوجھ نہیں ہٹائے۔ ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو یہ طرز ہے قرآن میں اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کے لیے جب اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہیں تو یہ قرآن کا طرز ہے۔ میں نے چند ایک آیات نمونے کے طور پر پیش کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحیم بنا دیا، نرم بنا دیا، شفیق بنا دیا، اور ہم نے آپ کو انتہائی میٹھے مزاج والا بنا دیا۔ یہ احسان ہے۔ اس احسان کو جتلانے کے لیے جو طرز اللہ نے اختیار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی بھی احسان کے لیے یہ طرز اختیار نہیں ہو۔ فَبِمَا، یہ جو ما ہے نا، ما، یہ اب میرے اب دونوں بازو دیکھنا۔ فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ نے ماں کو یوں پھیلایا، ایسے 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 ایسے۔ میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ کے اوپر آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی کے کتنے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی صفت کو بیان نہیں کیا سوائے ایک کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا پھر نبوت کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، انجام کی خبر دینے والا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جتنے عالمین ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، نہیں دیکھے جا سکتے، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ، جیسے وہاں اللہ نے بڑے زور سے یہ بات کی کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں عذاب کے لیے نہیں آیا، میں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب یہ احسان جتلایا کہ میرے نبی، یہ جو رحمت ہے نا، یہ جو نرم آپ کا رویہ ہے نا، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ فَبِمَا، ایسے پھیلا دیا اپنی رحمت کو یوں کر کے، ہم نے اپنی رحمت میں آپ کو لپیٹ لیا، جس کی وجہ سے آپ نرم پڑ گئے۔ نرمی شریعت کا
مزاج ہے، سختی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ بھائیو، ہمارے ملک میں منفی جذبات زیادہ ہیں، شدت پسندی زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے نرمی اختیار کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، بیوی اپنے خامند کے ساتھ نرمی، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، مالک ملازم کے ساتھ، ملازم مالک کے سامنے۔ بھائیو، ہر جگہ نرمی کی، اللہ کی قسم آپ پیسوں سے لوگوں کا دل نہیں خرید سکتے۔ اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بنا لیں۔ اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو نرم پڑ جائیں، آپ کی بیوی آپ کی غلام بن جائے گی، بیوی نرم پڑ جائے خامند غلام بن جائے گا، بچے غلام بن جائے گے، ماں باپ کا دست شفقت سر پہ آ جائے گا، بھائی آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ سب حدیث سے مجھے اچانک یاد آئی ہیں۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو نرمی کرو میرے بھائیو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی مرا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا عمل ہے تیرے پاس؟ کہا جی کچھ نہیں۔ اللہ نے دوبارہ پوچھا دیکھ اپنی زندگی میں کوئی نیکی ہو؟ تو اس نے پھر کہا کچھ نہیں، فارغ ہوں۔ تو اللہ نے پھر کہا 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لو۔ تو وہ کہنے لگا ایک بات ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ہے، کہ میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، غالباً وہ تھوک کا تاجر ہوگا۔ تو جو آدمی مال لے کے جاتا اور پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرتا، حالانکہ دے سکتا تھا، تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا۔ اور جو آدمی کسی حال کا شکار ہو جاتا اور دے ہی نہیں پاتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ نرمی کی، آج میں تیرے اوپر نرمی کرتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے معاف کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہم اپنا طرز بدلیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی سیاسی اختلاف ہو تو وہ کفر اسلام کی جنگ بن جاتا ہے، چاہے کسی مسئلے کا اختلاف ہو تو وہ کفر و اسلام کی جنگ بن جاتا ہے۔ میں خطیبوں سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ وہ سمجھیں کوئی مہربان ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، ایسے بات مت کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی مولانا صاحب ہیں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہمارے کان کھینچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس نرمی کو میرے اللہ نے پسند کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، سبکتگین غلام تھا ایک ترک بادشاہ کا، شکار کے لیے نکلا تو اس نے ایک ہرنی پھر رہی تھی بچوں کے ساتھ، تو اس نے اس کے بچے کو پکڑ لیا، بچہ ہاتھ میں آ گیا اور اسے اس نے اپنے گھوڑے پر سامنے رکھ لیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا یہ بچے کی وجہ سے آ رہے، تو اس نے بچے کو نیچے اتار دیا۔ بچہ بھاگ کے ماں کے پاس گیا، ماں بھاگ کے بچے کے پاس آئی، دونوں ایسے گلے گردنیں ملائیں۔ رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا سبکتگین تو نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، اللہ تجھے بہت بڑی بادشاہی دے گا۔ چنانچہ وہ غزنی کا حاکم بنا اور محمود غزنوی دنیا کے 4 بڑے فاتحین میں ایک شمار ہوا۔ جو چنگیز خان اور سکندر یہ کافر تھے، تیمور اور محمود یہ مسلمان تھے۔ تو اللہ نے محمود کو 33 برس کی حکومت دی اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ، ایک ہرنی پر رحم کھانے کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ہم تو انسان ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے پر رحم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔